بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال جل شانه في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحنين المكين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. تمامی احباب اور سامعین ایک مرتبہ سرکار والا تبار حضور شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، ذات والا صفات پر محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ جل مجدہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ مزید حضور سرور ذیشان حضور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رمضان کریم کی آمد ہے اور اچھے میزبان کے آداب اور اچھے میزبان کے اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ وہ مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کے انتظامات مکمل رکھتا ہے. تو رمضان کریم کا مہینہ مسلمانوں کے درمیان مہمان ہوتا ہے اور سارے مسلمان اس مہمان مہینے کے میزبان ہوتے ہیں. لہذا تمام مسلمانوں کو اس مہمان مہینے رمضان کریم کے آنے سے پہلے بالخصوص سب سے پہلے ذہنی اعتبار سے اور پھر اس کے نتیجے میں جسمانی اعتبار سے اس ماہ مقدس رمضان کریم یعنی ہمارے مہمان کے لیے تیار ہونے اور تیار رہنے کی بہت زیادہ ضرورت و حاجت ہے. ورنہ کئی رمضان زندگیوں سے گزر گئے، لوگوں کے
لیکن ان کی زندگیوں میں جو تبدیلی آنی چاہیے اس رمضان کریم کے آنے اور جلوہ فرما ہونے کے نتیجے میں وہ تبدیلیاں ان کے زندگیوں میں رونما ہو نہیں پاتی۔ بالکل رمضان کریم کا حال بھی جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ان لوگوں کی طرح یا لوگوں نے اپنی ان نمازوں کی طرح بنا لیا ہے جو بے توجہی سے پڑھتے ہیں، اور ان نمازوں کے بعد بھی ان کے اخلاق اور ان کی عادات میں تبدیلیاں رونما نہیں ہوتی۔ حالانکہ نماز کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو ایک نمازی کو بدرجہ اولا، چونکہ نماز کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو ایک نمازی کو بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا چاہیے، لیکن نہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے رک رہا ہے، نہ اللہ کی نافرمانیوں سے رک رہا ہے، اور اس پر مستضاد یہ کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور سچ بھی یہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور بری باتوں سے، برے کاموں سے نہیں رک رہا؟ تو اس کا سیدھا اور صاف جواب یہی ہے کہ جس طرح اس بندے کو نماز ادا کرنی تھی، جس روحانیت اور جس توجہ کے ساتھ اس کو نماز پڑھنی تھی، جس کے نتیجے میں یہ نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے لازمی روک لیتی، چونکہ اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، یہ وہ نماز نہیں پڑھ سکا جو نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، جس کے نتیجے میں صدیاں بیت جاتی ہیں، عمریں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو خرابیاں شروع دن میں اس کے اندر موجود تھی، وہ خرابیاں عمر کے آخری حصے میں بھی باقی رہتی ہیں، اور کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کی نمازیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو توجہ اسے اپنی نماز پر کرنی چاہیے، اللہ کے فرمان پر صدق، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس میں شبہ میں جانے کے بجائے، چونکہ شبہ میں جائے گا تو کفر ہو جائے گا۔ اللہ کا فرمان سچا ہے، بے شک نماز بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ ہر مسلمان کو ماننا پڑے گا۔ لیکن جو لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں رک پا رہے، تو انہیں اللہ کے اس فرمان پر غور کرنے کے بجائے اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے، اور یہی ضروری ہے۔ دوسری صورت اگر اختیار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا نتیجہ یہی نکلا کہ جس مرتبے کی نماز ادا کرنی چاہیے تھی، جن صفات کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ نماز ادا نہیں کی گئی۔ یہی حال مسلمانوں کی غالب اکثریت رمضان کریم کے ساتھ بھی کرتی ہے۔ لہذا رمضان کریم کا آنا، پھر رمضان کریم کا چلے جانا، ان مسلمانوں پر کوئی فرق نہیں ڈالتا، کوئی ان کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر پاتا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، ایک سوچنے کا معیار یہ ہوگا کہ شاید رمضان میں کوئی نقص ہو، اس میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے میرے حالات میں تبدیلی نہیں آئی، تو یہ سوچ اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ اس کے مقابلے میں دوسری سوچ یہ ہے کہ میں رمضان کا حق ادا نہیں کر سکا، اور یہی صحیح سوچ ہے، لیکن صرف اس سوچ پر اکتفا کرنا کہ میں رمضان کا حق ادا نہ کر سکا، اتنی شرمندگی، اتنی پشیمانی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے میں رمضان کا مقدس مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک مہمان مہینہ آتا ہے اور میں اس کو صحیح طرح نبھا نہیں پاتا۔ بعض لوگ صرف افسوس کر کے رہ جاتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد کو تو افسوس بھی نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں پہلے بھی 5 نمازوں کا عادی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہو سکا، پورا رمضان کا مہینہ جلوہ گر ہو کے جا چکا۔
پہلے بھی قرآن مجید فرقان حمید سے میرا تعلق نہیں جڑتا تھا، اور رمضان کریم کا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، جس کو قرآن سے خاص تعلق و نسبت ہے، میں پہلے بھی قرآن نہیں پڑھتا تھا، اور رمضان آ کے چلا گیا، اور اس مقدس مہینے کے آنے اور جانے کے بعد بھی میرے اندر قرآن سے تعلق پیدا نہیں ہو سکا۔ تو کئیوں کو تو یہ افسوس بھی نہیں ہوتا، اور بعضوں کو یہ افسوس ہوتا بھی ہے تو صرف وہ افسوس تک رہ جاتے ہیں، اس کے حل کی طرف نہیں جاتے۔ اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو حل کی طرف جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے میرے اندر کہ میں رمضان سے صحیح طرح استفادہ نہیں کر پاتا۔ میری زندگیوں کے 50 رمضان گزر گئے، میری زندگی کے 20 رمضان گزر گئے، میری زندگی کے 35 رمضان گزر گئے، لیکن رمضان کریم سے پہلے جیسے میں تھا اور رمضان کریم کے جانے کے بعد بھی میں ویسا ہی ہوں۔ تو ایک سوالیہ نشان ہے اپنے اوپر، اور صرف اس موقف پر غور کرنا ہے کہ میرے اندر کمی ہے جس کے نتیجے میں رمضان سے صحیح استفادہ نہ کر سکا۔ تو آخری ایام ہیں شعبان کے مہینے کے، اور اس مہینے سے متصل ہے رمضان کا مبارک مہینہ جو از ابتدا تا انتہا برکتوں سے معمور ہے، جس کی راتوں میں برکتیں، جس کے دن میں برکتیں، جس کے ہر لمحے ہر ساتھ میں اللہ نے برکتیں رکھی، جس کا کوئی لمحہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کی راتیں بھی روشن ہیں اور دن بھی پر نور ہیں۔ اس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ جل شانہ کر دیتا۔ عام دنوں میں جو 70 فرض کوئی ادا کرے تو جو ثواب ملے گا، اللہ صرف رمضان میں ایک فرض ادا کرنے پر دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شیطانوں کو جو خبیث جن و شیطان ہے، سرکش، انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا، ایک پورا ماحول اللہ کی طرف سے بنا دیا جاتا ہے نیکیاں کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس سے اکتساب فیض نہیں کر پاتا تو اولاً تو سوچے کہ سبب کیا ہے، اور ثانیاً سوچنے کے بعد اس کے حل کے لیے اقدامات کرے کہ میں اس کو حل کیسے کروں، میں کس طرح اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے راہیں آسان کروں۔ پتہ نہیں اس رمضان کے بعد مزید رمضان دیکھنا مجھے نصیب ہوگا بھی نہیں ہوگا، ابھی بھی کچھ دن باقی ہے، یہ بھی کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ سامنے آنے والا رمضان دیکھنا نصیب ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم اسی تیاری کا ذہن لے کر بیٹھے ہیں کہ کچھ باتیں رمضان کریم کے آنے سے پہلے اس منہج پر ہو جائیں کہ رمضان میں ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا ذہن بالکلیہ اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہ سکے۔ لہٰذا میں نے اسی نسبت سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کے ایک حصے کو آج آپ کے سامنے گفتگو کا موضوع بنانا ہے۔ ایک حصے کو میں ترجمہ پورا پڑھ دیتا ہوں آیت کے ساتھ، لیکن اس کا ایک حصہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العزت اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں لوگوں کو غور و فکر کی دعوت بھی دے رہا ہے۔ اہل عقل کی اللہ تعالیٰ صفات بھی بیان فرما رہا ہے کہ اہل عقل کون ہے، عقل والے کون ہیں، اور پھر عقل والوں کے، عقل مندوں کے اللہ تعالیٰ کچھ کام بیان فرما رہا ہے کہ عقل والے ہیں کون، اور عقل مند اور عقل والے جو لوگ ہیں ان کے کام کیا ہیں، ان کے کام کیا ہیں۔ کائنات کو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جن کو چاند اور سورج سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا، چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین دیکھتے ہیں تو چند چیزیں دیکھ کر ہی ان کی نگاہیں محدود ہو جاتی، حالانکہ اللہ جل شانہ ان چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان تخلیقات کے ذریعے سے خالق تک پہنچنے والے کو عقل مند قرار دے رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو اور عبرت کی نگاہ سے دیکھو، توجہ کی نگاہ سے دیکھو، غور و فکر کے ساتھ دیکھو۔
سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کو دیکھو، چاند کے نکلنے اور غروب ہونے کو دیکھو، ستاروں کی حرکتوں کو دیکھو، ان کی روشنیوں کو دیکھو، آسمان کی بناوٹ کو دیکھو، زمین کے پھیلاؤ کو دیکھو، زمین پر موجود انواع و اقسام کی مخلوقات کو دیکھو، اور زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہیں جو ہواؤں میں اڑ رہی ہیں ان کو دیکھو، زمین و آسمان کے درمیان کی جو فضا ہے اس کو دیکھو، اور ان تمام پہ غور و فکر کرو، غور کرو، ہر شے تمہیں بنانے والے کا پتہ دے گی۔ سورج کو توجہ سے دیکھو، اتنے عظیم سیارے کو جس نے تخلیق کیا ہوگا وہ خود کتنا عظیم ہوگا۔ ستاروں کی گردش کو دیکھو، چاند کے طلوع اور غروب ہونے کی کیفیت کو دیکھو، کتنا بڑا سیارہ چاند وہ وقت پہ طلوع اور وقت پر غروب ہوتا ہے، کم سے کم اس پر 3 کیفیات گزرتی ہیں، اس کی ابتدائی کیفیت، اس کی انتہائی کیفیت، اور اس کے 14ویں رات کی کیفیت جب وہ ماہ کامل بنتا ہے۔ ایک باریک سی لکیر کو ماہ کامل بنانے والا اور ماہ کامل کو دوبارہ اس کی پرانی جہت پر لے کر آنے والا کہ بالکل باریک سا وہ رہ جاتا ہے، یہ خود سے نہیں ہو رہا، ایک صانع ہے، ایک خالق ہے جو تمام کاموں کی تدبیر فرما رہا ہے، وہی اسی کا فعل ہے، اسی کے سارے کام ہیں جو وہ انجام دے رہا ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں عقل مندوں کی علامت بیان فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، رات اور دن کی تبدیلیوں میں کہ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، تاریکی آتی ہے تو روشنی چلی جاتی ہے، اور روشنی آتی ہے تو تاریکی گم ہو جاتی ہے، ان تمام چیزوں میں جس کو ہر شخص دیکھ رہا ہے، علم والا بھی اور بے علم بھی، جو مشاہدہ کر رہا ہے صبح و شام، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، اور رات کے آنے کو بھی اور دن کے آنے کو بھی، اور ان دونوں کی بدلیوں کو بھی، ان تمام کاموں میں لآیات لأولی الالباب، ان تمام رات و دن کی بدلیوں میں اور آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق اور بناوٹ میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں جن میں عقل والے غور کرتے ہیں اور غور کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اتنا ربط اور اتنا تعلق اللہ کریم قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ چاند اور سورج دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ چاند سورج پر تقدم کر جائے، سبقت کر جائے۔ چاند اور سورج اللہ جل شانہ کے حکم کے پابند ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں پیر رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ چاند سورج پر پہل کر جائے اور اپنے وقت موعود سے پہلے نکل آئے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ سارا نظام از خود نہیں چل رہا، بلکہ ایک نظام چلانے والے خدا کی مشیت کے تحت چل رہا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ ان چیزوں میں غور کرتے ہیں وہ عقل والے ہیں، اور جو ان میں غور نہیں کرتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی اللہ کی طرف سے دی بھی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اہل عقل کی تعریف بیان فرماتے ہوئے کہ اہل عقل کون ہیں، عقل والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فرمایا کہ عقل والے وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ 3 حالتیں عام طور پر انسان کی ہوتی ہیں، 3 حالتیں:
کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی اور لیٹنے کی، اور باقی جو حالتیں ہیں اسی کے بین بین ہیں۔ تینوں حالتوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ قیامہ کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل، اپنی کروٹوں پر ہر حال میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل والوں کا دوسرا کام یہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک عقل والے ہیں، باقی دنیا کے اعتبار سے کوئی کسی کو کتنا بڑا عقل مند کہے، اللہ کا اپنا ایک معیار ہے عقل والوں کا کہ عقل والے اللہ کے نزدیک کون ہیں۔ دین میں عقل والا کون ہے؟ فرمایا دین میں عقل والے یہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر کیفیت میں اپنے رب کو، خالق حقیقی کو یاد کرتے ہیں۔ عقل والوں کا دوسرا کام یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں غور و فکر کرتے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارتے کہ جن میں غور و فکر کا ملکہ یا سرے سے نہیں ہوتا، یا جن کے نزدیک ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے جو اس کو استعمال کرنے کا حق ہے۔ جانوروں جیسی صورت عقل مندوں کی نہیں ہوتی کہ کھایا پیا اور نفسانی شہوات نے غلبہ کیا تو اس کی تسکین کی، بھوک لگی تو کھا لیا، پیاس لگی تو پی لیا، تھک گئے تو آرام کر لیا، نفسانی خواہشات نے غلبہ کیا تو اس کی تسکین جائز و ناجائز کسی ذریعے سے کر دی، کسی بات پر غضب آیا، غصہ آیا تو کسی پر غصہ اتار لیا۔ فرمایا یہ تو جانوروں کی صفت ہے، جانوروں کی صفت ہے۔ انہیں بھی بھوک لگتی ہے تو کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پی لیتے ہیں، نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی تسکین کا سامان کر لیتے ہیں، اور غضبناک ہوتے ہیں تو کسی پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو فرق کیا ہوا ایک مسلمان کی اور اس طرح چوپایوں کی زندگی میں؟ عقل جیسی عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی، اس کے استعمال کا کیا ہوا؟ اگر تخلیق کائنات میں یہ عقل غور نہ کر سکی، تخلیق کائنات میں وہ رمز تلاش نہ کر سکی، سورج کے روز کی کاروائیوں پر نظر نہ کر سکی، تو یہ عقل پھر کس کام کی؟ سورج اتنا بڑا سیارہ، چاند اتنا بڑا سیارہ، چاند و سورج سے بڑے بڑے کئی ستارے جو بہت دور ہونے کی وجہ سے چھوٹے نظر آتے ہیں، ان تمام کا آپس میں ربط و تعلق، ان کا نکلنا اور ڈوبنا، ان کے ذریعے سے مخصوص روشنی کا ہونا، سورج کے وقت میں چاند کا نہ آنا اور چاند کے وقت میں سورج کا نہ آنا، رات کا آنا تو دن کا نہ ہونا اور دن کا آنا تو رات کا نہ ہونا، تاریکی آئے تو روشنی اس کے دامن میں جا کے پناہ لے لے، اور جب روشنی آئے تو تاریکی اپنے منہ پر برقع ڈال لے۔ یہ کس کے کام ہے؟ اگر تمہاری عقل ان چیزوں پہ غور و خوض نہیں کرتی تو غور کرو پھر سوائے ظاہری صورت میں انسان ہونے کے چوپایوں سے فرق کیا باقی رہ گیا؟ سوائے ظاہری صورت میں انسان ہونے کے چوپایوں سے فرق کیا باقی رہ گیا؟ جو تمہارے معمولات ہیں وہ چوپایوں کے معمولات ہیں، وہ حشرات الارض کے معمولات ہیں۔ جس طرح تم نفسانی خواہشات کے پیرو ہو، وہ بھی نفسانی خواہشات کے پیرو ہیں۔ تو تم کو جو ہم نے عقل جیسی عظیم نعمت دی تو تم نے اس کا استعمال کیا کیا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی وہ عقل کی نعمت ہے، عقل کی نعمت ہے۔ آج دنیا کی ایجادات سے لے کر اللہ کی معرفت تک اسی عقل کی رہنمائی ہے، اسی عقل کی رہنمائی ہے۔ حیرت ہے اس شخص پر جس نے دنیا میں بڑی بڑی ایجادات تو کر لی لیکن وہ خداوند قدوس کی معرفت اپنی عقل کی بنیاد پر حاصل نہ کر سکا۔ اس نے دنیا کے بڑے بڑے جہاز، پانی میں چلنے والے اور آسمانوں میں اڑنے والے اس نے ایجاد کر لیے،
اس نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈیوائس ایجاد کر لی، لیکن وہ اگر خدا کی معرفت اس عقل کی بنیاد پر حاصل نہ کر سکا تو عند اللہ اور عند الرسول عند الاسلام وہ عقل مند نہیں ہے، عند اللہ وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کی صفات میں سے پہلی صفت اللہ کریم نے فرمائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند کی پہلی علامت اللہ کریم نے یہ ذکر فرمائی کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا۔ اب ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، وہ میں آپ سے آگے عرض کرتا ہوں، اور یہی ہماری گفتگو کا عنوان ہے آج کی۔ دوسری پہچان عقل والوں کی جو اللہ کریم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ غور کرنے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو اللہ کریم نے قرآن مجید میں آگے بیان فرما دیا، ہر غور کرنے والا صاحب عقل صحیح نتیجے پر پہنچ کر یہ نتیجہ عرض کرتا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب میں نے تیری دی ہوئی عقل کی روشنی میں اور تیرے فرمان کے نتیجے میں نے آسمان پر غور کیا، میں نے زمین پر غور کیا۔ جن لوگوں نے غور کر لیا تھا ان کے فرامین کو پڑھ کر میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا، جن کو تو نے بڑی عقلیں دی ان کی عقل کے پیچھے چل کر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا، اور ہر عقل مند اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب تو نے ان میں سے کوئی بھی چیز بیکار اور باطل پیدا نہیں فرمائی، تو نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا تو نے حق پیدا فرمایا، تو حکیم ہے، تو دانا ہے، آسمان اوپر زمین نیچے، یہ تیری حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسان جو تو نے تخلیق فرمایا کمال ہے، کمال ہے۔ تو نے جس خوبصورتی اور کسی حسن کے ساتھ تو نے انسان کی تخلیق فرمائی، ایک ایک جوڑ تو نے کتنے خوبصورت بنائے، اور احسن تقویم پر تو نے انسان کو پیدا فرمایا، کمال ہے۔ ناک اوپر رکھی اور ہونٹ نیچے رکھے، اور آنکھوں کے نیچے ناک رکھی، اس کا عکس ہوتا تو نہ جانے کیا صورت بنتی۔ جس چیز پر بھی اہل عقل نے تیری دی ہوئی توفیق سے غور کیا، اے اللہ ہر عقل مند اسی نتیجے پر پہنچا کہ اے میرے رب تو نے کوئی بھی چیز باطل، بیکار اور فاسد پیدا نہیں فرمائی۔ تو نے سانپ بھی پیدا فرمایا تو تیری حکمت کے مطابق تو نے صحیح پیدا فرمایا، تو نے بچھو بھی پیدا فرمائے تو نے بالکل صحیح پیدا فرمائے۔ جو عقل نہیں پہنچ سکی کہ سانپ کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا، تو پھر اہل عقل سے جو انہوں نے تحقیق کی اس کی تحقیق جا کر پڑھے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ سانپ کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم نے مختلف حشرات پیدا فرمائے، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس صورت پر پیدا فرمایا، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ تو جن داناؤں نے ان پر غور کیا اور غور کرنے کے بعد نتائج نکالے اور آخر میں وہ کہنے پر مجبور ہو گئے ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ بڑے بڑے اہل عقل آ کر کے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی عقل کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنے لگے، اے میرے رب تو نے اس میں سے کوئی چیز بھی باطل اور بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ سبحانک، سبحانک، پاکی ہے تیری ذات کے لیے، تو پاک ہے، تو نے جو بنایا جیسا بنایا بہترین بنایا، تیری ہر تخلیق شاہکار ہے تیری طرف سے، تو نے آسمان کو جس طرح بنایا شاہکار ہے، اور تو اپنی بات میں سچا ہے کہ بار بار کہتا ہے فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ سبحان اللہ، تو نے بغیر کسی ستون کے 7 آسمان کھڑے کر دیے، کمال ہے، سبحان ہے تو۔ ہم چھوٹا سا کمرہ بغیر ستون کے کھڑے نہ کر سکیں، چھوٹے چھوٹے کمرے
تو نے 7 وسیع آسمان جس نے پوری زمین کو اپنے سائے میں دے رکھا ہے، بغیر ستون کے تو نے پیدا فرما دیا، اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے۔ ہل تری من فطور، نظر اٹھا اور دیکھ آسمان کی طرف، کیا تجھے آسمان میں کوئی کمی، کوئی فطور، کوئی نقص نظر آتا؟ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ نظر اٹھا اور دوبارہ آسمان کو دیکھ جو ہم نے بنایا، کوئی تجھے فطور، کمی، نقص، عیب نظر آتا ہے؟ اور جب تو بار بار دیکھے گا، کرتین کا مطلب صرف 2 مرتبہ نہیں ہے، کرتین کا مطلب ہے بار بار دیکھ میرے شاہکار کو، جو میں نے آسمان بنایا، بار بار دیکھ، بار بار دیکھ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری نگاہ تھک کر کے لوٹ آئے گی، تم سب تھک جاؤ گے لیکن تمہیں ہماری بناوٹ میں کوئی نقص اور خرابی نظر نہیں آئے گی۔ وَهُوَ حَسِيرٌ، تیری نگاہ تھکی 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 ہوگی۔ بالآخر یہی کہنا پڑے گا، سبحانکا سبحانکا، ہر طرح کے عیب سے تجھے پاکی ہے میرے معبود، فقنا عذاب النار۔ اور عقل مند کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی تخلیق پر غور کر کے خالق تک صحیح پہنچتا ہے، اور پھر خالق کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے کہتا ہے، فقنا عذاب النار، اے میرے پالنے والے، تو مجھے عذاب جہنم سے، نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے تو مجھے بچا لے، مجھے آزادی عطا فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی شان قرآن مجید میں بیان فرمائی، سورہ آل عمران آیت 190-91۔ عقل والوں کی نشانیاں جو اللہ کریم نے اس میں بیان فرمائی، آج کا موضوع ہمارا اس میں سے ایک ٹکڑا ہے، گرچہ دوسرے جو اللہ کریم نے جو خوبیاں بیان فرمائی کہ عقل والے آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر ان کے غور و فکر کا منہج کیا ہوتا ہے، پھر اس کی مثالیں کہ غور کرنے کے بعد اہل عقل کہاں تک پہنچے، اور اس کے ضمن و ذیل میں دیگر آیات، احادیث سے اور واقعات سے ایک پورا عنوان وہ بھی ہے۔ لیکن صرف آج ایک موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے، وہ ہے اللہ جل شانہ کے جو عقل مند بندے ہوتے ہیں، ان کی پہلی صفت اللہ کریم نے پہلی صفت ان آیات طیبات میں جو بیان فرمائی، وہ بیان فرمائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ پہلی صفت اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ایک طویل آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص مومن بندوں کی شانیں بیان فرمائی ہیں، وہ نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ مکمل ایک طویل آیت کریمہ ہے۔ اس میں نماز جو کہ خود اللہ کا ذکر ہے، روزہ جو خود اللہ کا ذکر ہے، ان تمام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر خصوصیت کے ساتھ اس لفظ کو ذکر فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ، شاید کثیرہ کے الفاظ میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کرنے والے مرد، اور کثرت کے ساتھ، اس کثیرہ کا تعلق دونوں سے ہے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر سے بنا ہے، چرچا کرنے والے، یاد کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ ارشادات بھی ملتے ہیں کہ کئی مرتبہ ذکر کرنے والے لوگ دوسرے کئی عبادت گزاروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ذکر کرنے والے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ جل شانہ نے ذکر کی شان بیان فرمائی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ذکر کی کئی جہتیں ہیں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب وہ جہتیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا۔ ذکر کی کچھ جہتیں انتہائی آسان ہیں،
لیکن ہماری غفلتوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے ذکر کی کئی جہتیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ ہیں جو انتہائی آسان ہیں، لیکن ہماری غفلتوں نے ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ دور رکھا۔ اللہ کریم یہاں پر عقل والوں کی صفات بیان کرنے میں ابتداءً اپنے ذکر کرنے کا بیان فرما، الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور کروٹ کے بل لیٹی ہوئی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ جل شانہ ذکر کرنے اور اللہ کو یاد کرنے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، اپنے خاص بندوں کی شان بیان فرماتا ہے، فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی کھال نرم پڑ جاتی ہے، تقشعر جلودہم، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ یہ اہل ایمان کی شان اللہ کی طرف سے بیان ہو رہی۔ قرآن پڑھ دیا، وہ فوراً کھال نرم پڑنے کا معنی وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے تذکرہ کیا کہ حضرت کو جب جلال آتا ہے تو حضرت کو جلال کی کیفیت سے روکنا اور اس وقت حضرت سے کلام کرنا بہت مشکل ہوتا کہ کوئی ان سے بات کر سکے۔ ویسے ہی ان کا روب اتنا زیادہ ہے، لیکن جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں کر سکتا ان کے سامنے۔ تو عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، میں تم کو بتاؤں کہ جب میرے والد کو جلال آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ضرور ارشاد فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا، جب بھی میرے والد کو جلال آئے، وہ غضبناک ہوں، غصے میں آئے، تو ان کے سامنے کوئی بھی قرآن کی آیت تلاوت کرنا شروع کر دے، ان کا جلال ختم ہو جائے گا، ان کا جلال ختم ہو جائے گا۔ پھر بعد میں ایسے ہی ہوا کہ ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھتا وہ بالکل ماؤل ہو جاتے ہیں، جو صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ یہ روایت بھی ان کے بارے میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ گزرتے ہوئے کسی کے گھر کے پاس سے رات کے کسی سمے گزر رہے تھے، کسی گھر سے قرآن کی آیتیں پڑھنے کی آواز آئی تو اس میں کل نفس ذائقۃ الموت کا ذکر آیا، تو حضرت وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ 3 دن تک بے ہوشی کی کیفیت طاری رہی، 3 دن تک۔ لوگ وہاں سے اٹھا کے گھر لے کر آئے، جب نماز کا وقت آتا تو ہوش آتا، نماز پڑھتے دوبارہ غشی طاری ہو جاتی۔ اتنا قرآن کو لیتے تھے یہ لوگ، اتنا قرآن کو لیتے تھے، قرآن ان کے دلوں پہ اتنا اثر کرتا تھا کہ جلال کی کیفیت میں کوئی قرآن پڑھے تو بالکل ماؤلڈ ہو جاتے، نرم پڑ جاتے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جھک جاتے ہیں، قرآن پڑھا جائے تو کھال تک ان کی نرم پڑ جاتی ہے، کھال تک ان کی نرم پڑ جاتی ہے۔ دوسرے مقام پہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع۔ اس انداز سے اپنے خاص بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کے فخر کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی خوشی کو بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ یوں اپنے آپ کو اپنے بستروں سے دور رکھتے ہیں، اپنی خوابگاہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو اپنے ان بندوں پر کتنا ناز ہے۔ اللہ کریم ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام اور آخری کتاب ہے، نہ اس جیسی کتاب پہلے آئی اور نہ قیامت تک کوئی کتاب دوسری آ سکتی ہے۔ اس عظیم کتاب میں اللہ تعالیٰ کا ایسے بندوں کا اتنے خوبصورت الفاظ میں تذکرہ کرنا اللہ کے فخر و ناز کو بیان فرما رہا ہے۔
اللہ مباحات فرما رہا ہے، اللہ فخر فرما رہا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ میرے خاص بندے وہ ہیں جن کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، وہ اپنی کروٹوں کو اپنے خوابگاہوں سے دور رکھتے ہیں، اور رات کی تنہائی میں جب لوگ آرام کرنے اپنے بستروں پر ہوتے ہیں، میرے خاص بندے میری یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور میری یاد کو باقی رکھنے کے لیے اپنے خوابگاہوں کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں حاضریاں دیا کرتے ہیں۔ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کوئی اسے یاد کرے، اور یا واقعتاً یہ کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ کسی کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی مہربانی ہے اللہ کی کہ کسی کا دل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مصروف رہے، اسے فکر رہے کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ ایسے بندوں پہ فخر فرما رہا ہے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ اللہ کی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، قرآن کا نام ہی اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس پاک کلام کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ اس کو پڑھنا اللہ کے ذکر کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ میرے رب کے رسول نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھنے میں مصروف رہا، حتیٰ کہ اتنا مصروف رہا کہ اسے اپنی لیے دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملی، اور کچھ لوگ دوسرے تھے جنہوں نے کچھ قرآن پڑھا پھر اپنے لیے دعا کرتے رہے، اور کوئی وہ تھا جو قرآن پڑھنے میں اتنا مصروف ہوا کہ اپنے لیے یا کسی کے لیے دعا مانگنے کی فرصت بھی اس کو نہ مل سکی۔ رب کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے دعا کرنے کی فرصت نہیں ملی، اللہ اس کو ان لوگوں سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا جنہوں نے دعا مانگی اور اللہ اسے چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، لیکن جس کو قرآن نے دعا کرنے تک سے دور رکھا اور قرآن کی وجہ سے وہ دعا کرنے میں مصروف نہ ہو سکا، اللہ اس کو بن مانگے دوسروں سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کو ذکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اللہ کے نبی ایک مقام پر جہاد میں تھے، اور اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ کئی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں ہیں، لیکن ہم کسی بلندی پر نہیں چڑھے مگر وہ ہمارے ساتھ تھے، ہم کسی نیچائی پہ نہیں اترے مگر وہ ہمارے ساتھ تھے، یعنی آئے تو ہمارے ساتھ نہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے ہمارے ساتھ جہاد پہ نہیں آ سکے، بیمار تھے یا کوئی عذر تھا وہ نہ آ سکے، لیکن ہم جہاں گئے وہ ہمارے ساتھ تھے، نہ آ کے بھی ہمارے ساتھ تھے، اور وہ ہماری کسی بھی جہاد کی کوشش میں ہم سے پیچھے نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرکت کرنے والوں کو جو نیکی عطا فرمائی ہے ان لوگوں کو بھی اللہ وہی نیکی عطا فرمائے گا۔ سنو وہ لوگ ہیں جو ہم میں نہ ہو کر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ لوگ ہیں جو جہاں ہیں وہیں خدا کو یاد کر رہے ہیں، وہ ذکر کرنے والے ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ جس بھی عذر کی بنا پر ہمارے ساتھ نہ آ سکے لیکن نہ کر بھی وہ ہمارے ساتھ ہر موضع میں ہر موقع پر ہر مقام پر ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ہم جس چڑھائی پہ چڑھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم جس نیچائی پہ اترتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، ایک تو وہ ذکر ہے جو عام طور پر لوگوں میں معروف ہے، اور یہی ذکر کی سب سے آسان صورت ہے، یہی ذکر کی سب سے آسان صورت ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ جل شانہ کے پاک نام کی تسبیح پڑھ لینا۔ تسبیح فاطمہ پڑھ لی، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ لی، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا رزاق یا مسبب الاسباب، جو بھی اللہ کے پاک نام ہے اس کی تسبیح پڑھ لی۔
استغفراللہ 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 یہ تسبیح پڑھ لی، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تسبیح پڑھ لی. یہ خدا کی قسم اللہ کے اذکار میں سے ایک خاص ذکر ہے. صوفیاء نے اس طرح کے اذکار کا بھی بطور خاص اہتمام فرمایا، لیکن یہ چیز لوگوں کی زندگیوں سے آسان ہونے کے باوجود نکلتی جا رہی ہے. جہاں ہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کا وضو ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. ٹرین میں ہیں، گاڑی میں ہیں، بس میں ہیں، کار میں ہیں، بائک میں ہیں، پیدل ہیں، آفس میں ہیں، دکان میں یا گھر میں. نہ وضو کی شرط ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی شرط ہے، نہ کسی مقام مخصوص میں بیٹھنے کی شرط ہے. لیکن افسوس اس نصیب کا کیا کیجئے جو لوگوں نے خود اپنا خراب کر لیا نصیبہ، کہ ان سے یہ آسان ترین ذکر بھی نہیں ہوتا جس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. نہ کہیں مصلی بچھا کر بیٹھنے کی قید ہے، نہ وضو کی قید ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی قید ہے، کسی قسم کی قید نہیں ہے. لیکن اس سے بھی لوگ محروم ہیں. ایک وقت تھا کہ جب لوگوں کی عادت تھی کہ نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ چیز بھی رخصت ہوتی جا رہی ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے تھے، کئی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے. حضور امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی. حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ، میں یہی گزارش کروں گا کہ ذکر کی اعلیٰ ترین قسمیں بھی ہیں. یہ میں ایک قسم آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بھی اعلیٰ ترین قسم ہے، میں ایک دو آپ کو وہ بھی عرض کر دوں گا. لیکن اعلیٰ ترین قسم پر عمل کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ اس قسم پر بھی ضرور عمل کریں کہ بڑے بڑے مصروف ترین علماء اور صوفیاء نے بھی ان اذکار کو با اہتمام بلا ناغہ انجام دیا ہے. جو ذکر کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں وہ کیا ہے، وہ میں ابھی آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ وہ ذکر کی بہت اعلیٰ صورت ہے. لیکن ان سے بھی گزارش ہے جو ذکر کی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، جن کو اللہ نے فائز فرمایا، انہیں بھی چاہیے کہ ذکر کی اس آسان صورت کو بھی ہمیشہ پوری زندگی اختیار کیے رکھیں. آپ صوفیاء میں سے، علماء میں سے آپ جن کو بھی اٹھا کے پڑھ لیں، انتہائی مصروفیت کے باوجود انہوں نے ان اذکار کا التزام فرمایا ہے. امام محمد رضا خان فاضل بریلی ہوں یا حضور مجدد الفسانی ہوں یا ان سے اوپر کے ائمہ ہوں یا بعد کے ائمہ ہوں، مصروف ترین افراد جن کے بارے میں اگر آپ سوچنا شروع کریں تو دماغ کو تھکاوٹ لگے، لیکن ان تمام بڑے بڑے کاموں کے ساتھ انہوں نے اس درجے کے اس ذکر کو بھی ہمیشہ التزام کے ساتھ اپنے آپ سے جوڑ کے رکھا. حضور قبلہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت علماء کے درمیان اور اہل علم کے درمیان محتاج تعارف نہیں ہے. حضور قبلہ شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابیں لکھنا علیحدہ، بادشاہ سے ٹکرانا علیحدہ، لوگوں کو دین رسول کی طرف مائل کرنا ان کا کام علیحدہ، مکتوبات شریف لکھنا علیحدہ، تجدیدی کارنامہ انجام دینا علیحدہ، جیل میں جا کر کے وہاں کی مشقتیں اٹھانا، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، یہ ساری مشقتیں، ساری مصروفیات اپنی جگہ پر. لیکن اس کے باوجود ان کے کئی ایسے وظیفوں میں سے جو باقاعدہ اہتمام سے یہ کیا کرتے تھے، ایک وظیفہ ان کا یہ بھی تھا، روزانہ تقریباً 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اتنی مصروفیت کے باوجود میں نے آپ سے کہا نا، آپ ان کی حیات طیبہ کے صرف مصروفیات کے عنوانات گننا شروع کریں، عقل کو تھکاوٹ لگے گی. اس کے باوجود اتنے کاموں کی مصروفیت کے باوجود تقریباً روزانہ کی بنیاد پر کچھ کم و بیش 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے
تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا اور کشف قبور ان کو حاصل تھا، انہوں نے ملاحظہ فرما لیا کہ اس قبرستان میں کسی مخصوص قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہوا تھا اسی وقت انہوں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے لیے ایصال کر دیا کہ میں یہ اس کے لیے ایصال کرتا ہوں۔ کئی دنوں کے بعد حضرت کی وہاں سے واپسی ہوئی تو دیکھا کہ قبر والے سارے قبرستان والے خوش ہیں اور آپس میں کچھ تقسیم کر رہے ہیں۔ جب دوبارہ انہوں نے کشف سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ کئی دن پہلے یا سال پہلے جو یہ گزرے تھے اور انہوں نے جو کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا اس کلمہ طیبہ کو ایصال کیا تھا، سال گزرنے کے بعد آج بھی گزر رہے ہیں، اس کی تو بخشش ہو گئی، باقی تمام قبرستان والے اس نیکی کو آپس میں آج تک تقسیم کر رہے ہیں۔ اور رب کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ اے احمد، تو نے صرف ایک کی سفارش کی تھی اور 1.25 لاکھ جو تو نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا وہ ایصال کیا تھا، تیری وجہ سے ہم نے تمام قبرستان والوں کی بخشش کر دی۔ اتنی مصروفیات کے باوجود یہ اس میں کیا خرچ ہوا، کیا جائے گا؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا، اگر کسی کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو شرط نہیں ہے کہ وضو ہونا چاہیے۔ کوئی قبلہ رخ بیٹھ کے پڑھتا ہے اچھی بات ہے، نہیں بیٹھ پاتا شرط نہیں ہے یہ۔ کوئی پاک ہے اچھی بات ہے، نہ پاک نہیں ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن اگر کسی پر غسل فرض ہو تو وہ قرآن بغیر چھوئے بھی نہیں پڑھ سکتا، چھو تو سکتا ہی نہیں، بغیر چھوئے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، یہ قرآن نہیں ہے، لہذا جب بھی پڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی پر درود اللہ کے ذکر میں سے ایک ذکر ہے، اللہ کو خوش کرنے کے اوراد و وظائف میں سے ایک وظیفہ اللہ کے حبیب پر درود پڑھنا ہے، کوئی شرط نہیں ہے، نہ وضو نہ غسل نہ قبلہ رو نہ مصلی، کچھ بھی نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، لیٹے ہیں تو لیٹے پڑھ لیں۔ ادب یہ کہتا ہے کہ لیٹتے ہوئے اللہ رسول کا ذکر کریں تو پیر سمیٹ لیں، ادب کا تقاضا ہے، باقی اور کوئی شرط ہے نہیں، یہ بھی شرط نہیں ہے، بس ادب کے لحاظ سے کہا جاتا ہے پیر سمیٹ لیں۔ اس آسان ذکر کو بھی لوگوں نے اپنی زندگی سے نکالا دے دیا۔ اللہ کے نبی اتنی مصروفیات کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں میں ایک ایک دن میں، کہیں روایت ملتی ہے 70 بار، کہیں ملتی ہے 100 بار، میرے نبی نے فرمایا میں ایک ایک دن میں 70 مرتبہ سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی کی سنت ہے کہ فرض نماز کے بعد نبی 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو امام المعصومین ہیں، جن کے ذمے ساری کائنات کی ذمہ داری رب نے لگائی ہے، جن کے ذمے صبح و شام لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے رحمت بنا کر، آپ ساری کائنات کے رسول ہیں، آپ ساری کائنات کے رحمت ہیں۔ جن کے شانہ اقدس پر ساری کائنات کا بوجھ ہو، جس رسول کو ساری کائنات پر شاہد اور گواہ بنایا گیا ہو کہ بروز حشر آپ کو تمام پر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے، جن کے شانہ اقدس پر اتنا بڑا بوجھ، اتنی بڑی ذمہ داری ہو، ان کی مصروفیات پھر کیا پوچھنا۔ لیکن اس کے باوجود رب کے نبی علیہ السلام مختلف ذکر اللہ کے کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک ذکر یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی ایک ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ۔ اس نبی کی ماننے والی امت کو فرصت ہی نہیں کہ پڑھ سکے، حالانکہ کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، میں آپ کو 4 مرتبہ بیان کر چکا، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں۔ یہ اللہ کے ذکر میں سے آسان ترین ذکر کی صورت آپ کو بتا رہا ہوں، صورت بتا رہا ہوں، اس کے اندر کئی ذکر ہیں۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کے پاک نام ہے، حضور پر درود ہے، استغفار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ ایک صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یوں کہیں بیٹھ گئے اللہ کو یاد کیا۔ یہ عادت بنانے سے بنتی ہے میرے بھائی، عادت بنانے سے بنتی ہے، اور نہیں بنتی تو میں آپ کو بتاؤں پھر کیا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور لوگوں کی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی، یعنی مسجد میں بیٹھ کر بھی وہ اللہ کو یاد کرنے کے بجائے گپوں میں مصروف ہوتے ہیں، یہ حال ہو گیا۔ اور یہ مسجد تو چلو جتنی بھی بڑی مسجد ہے، یہ دنیا کی کوئی بھی مسجد کتنی بھی بڑی مسجد ہے، لیکن خانہ کعبہ سے بڑی مسجد تو نہیں ہے نا۔ عادتیں جب خراب ہو جاتی ہیں اور عادتوں پر توجہ نہیں کی جاتی تو خانہ کعبہ کے احترام بھی لوگ کر نہیں پاتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور جس کا دل کرے جا کے وہ نیٹ پہ سرچ کرے تو وہ چیز اس کو مل بھی جائے گی۔ محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ عادت بگڑتے بگڑتے بنتی ہے اور عادت بنتے بنتے بنتی ہے۔ عادت تو اس فعل کا نام ہے نہیں کہ ایک دو مرتبہ کوئی کام کیا تو کہا عادت ہے اس کی۔ ایک دو چار مرتبہ کرنے والے کام کو عادت نہیں کہا جاتا، عادت میں تواتر ہوتا ہے، تواتر ہوتا ہے۔ بگڑتے بگڑتے عادت بگڑتی ہے، اسی طرح بنتے بنتے عادت بنتی ہے۔ دو چار دن بیٹھنے سے یہ اچھی عادت نہیں بنے گی، اپنے آپ کو جما کے اور جہاں بیٹھے اپنے آپ کو وہاں گاڑنا پڑے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، حبیب جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو جم کے فَانْصَبْ، وہاں پر نصب ہو جائے گا، نصب ہو جائے، جم جائیں وہاں پر اور جم کے اللہ کو یاد کریں۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا اور حبیب کے ذریعے سے ساری امت کو ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو جم جائیں اور جم کے اللہ جل شانہ کو یاد کرے۔ تو عادت بنانے سے بنے گی، اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ جب کہیں جا کے عادت بنے گی کہ میں روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھوں، میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھوں، میں روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں، میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھوں، میں روزانہ 100 مرتبہ یا اللہ پڑھوں، میں روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوں۔ جب اس کے اوپر آپ جمیں گے تو خدا کی قسم خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو لوگ میری طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، میرے راستے کی طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو میں خدا ان کو ایک راستہ نہیں کئی راستے عطا فرما دیتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا، دنیا والے کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، کوئی کرتا ہو تو کرتا ہو، لیکن کریم لوگ، باخلاق و باکردار لوگ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اور کریموں کا کریم ہے میرا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے میرا خدا۔ کوئی محنت کر کے تو اس کی طرف دیکھے، وہ فرماتا ہے جو میری طرف آنے کے لیے کوشش کرے، راستہ نہیں راستوں کے راستے عطا فرما دیتا ہوں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبیل نہیں سبل، سبل جو سبیل کی جمع ہے، ایک راستہ نہیں کئی راستے دیتا ہوں، اور پیغام یہ دیتا ہوں میری راہ میں کوشش کرنے والے میرے محبوب بندے، تو نے ایک راستے پہ کوشش کی تھی، ہم نے تجھے کئی راستے عطا فرما دیے، جس راستے سے تیرا جی کرے، سارے راستے میری بارگاہ کی طرف آتے ہیں، جس راستے سے چاہے آ اور اپنے رب سے ہم کلام ہو اور اپنے رب سے ملاقات کر لے۔ بندہ کوشش تو کرے، اور یہ کوشش نہیں ہو پاتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، اگر بارش کے آثار ہیں تو اندر آ جائیں، ماشاءاللہ ذرا صحن میں جگہ ہے، اوپر جگہ ہے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد کما تحب وترضى، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب کوشش نہیں کی جاتی اپنے اوپر تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یعنی خدا کی قسم کھا کے میں آپ سے کہتا ہوں، دنیا میں اللہ کے کئی بندے ہیں، دنیا میں اللہ کے کئی بندے ہیں. میں خود اللہ کا ایک انتہائی گنہگار بندہ ہوں، اور کئی اللہ کے بندے دنیا میں ہیں جو کتنے بڑے بھی گنہگار ہوں، لیکن خانہ کعبہ کا جب تصور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طہارت کے پانی سے اپنے ذہن و دل کو دھو لیتے ہیں. خانہ کعبہ کا تصور آتے ساتھ ہی ایک روب اور ایک جلال اور ایک پاکیزگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی. لیکن جو لوگ ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتے وہ وہاں جا کے بھی محروم رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا سبب بنتے ہیں. ابھی نیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، مجھے کہیں دیکھنے کی وہ میری ترکیب بنی. آپ یقین جانیں کہ سامنے خانہ کعبہ ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کے نیک بندے طواف کر رہے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہی ہے، سب مست ہیں. فاصلہ زیادہ نہیں ہے میرے بھائی، فاصلہ زیادہ نہیں ہے. یعنی وہ جو میں نے اندازہ لگایا، جو لوگ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پھر بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ انہیں بھی بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یعنی کہ جو باہر کا صحن ہے وہاں تک لے لیں یا تھوڑا سا اور 2-4 ہاتھ آگے بڑھ جائیں، وہ سامنے خوبصورت خانہ کعبہ اور جلال کی کیفیت. سبحان اللہ. جہاں جا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آ گیا. وہاں جب لوگ خدا کی قسم روتے ہیں تو پتھر دل بھی پسیج جاتے ہیں. میں نے وہاں ایک اماں کو دیکھا تھا، بوڑھی ماں تھی، جب میں حاضر تھا اللہ کی توفیق سے. آپ یقین جانیں کہ اس کی باتیں تھیں جس نے سنا سمجھے کلیجہ پھٹ گیا. ایک پنجاب سے تعلق رکھنے والی بوڑھی ماں تھی. اور تھوڑی بہت پنجابی مجھے سمجھ آتی ہے، تو اس نے جو پنجابی میں کہا میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سن کے اس مقام پر، اس مقام کی اپنی ہیبت، اپنا جلال، اپنا روب، اور اس بوڑھی ماں کی وہ بات، سبحان اللہ، آج بھی میرے کانوں میں وہ بات گونج رہی ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے. وہ بوڑھی ماں اپنی زبان میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی، اے میرے رب. اس کا لہجہ اتنا حسین تھا کہ اس کے لہجے پر بھی اتنا پیار آئے. بوڑھی ماں صحیح سے چل بھی نہیں پا رہی تھی. وہ خانہ کعبہ کے سامنے، تو پہلے تو اس نے پوچھا کہ جس خانہ کعبہ کی طرف ہم کہتے تھے کہ منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، پتر یہ وہی خانہ کعبہ ہے؟ حیران. تو لوگوں نے بتایا اماں جی یہ وہی خانہ کعبہ ہے. کہ سبحان، میں قربان جاؤں اپنے رب پہ، میں قربان اپنے مولا پہ. پھر جو اس کے جملے تھے، اور اس نے ایک جملہ یہ کہا، میرے سوڑے رب، میں نے تو تجھ سے اپنی پنجابی زبان میں کہا تھا کہ مجھے بھی تو خانہ کعبہ دکھانا. تو نے میری زبان بھی سن لی، اور تو نے میری زبان سن کے بھی مجھے آنے کی توفیق دی. میں قربان تیرے اوپر، میں قربان جاؤں مولا تیری مہربانی ہو. روئے جائے بولے جائے، روئے جائے بولے جائے، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں. میں نے تو اپنی زبان میں تجھ سے کہا تھا، تو نے میری زبان بھی سن لی اور تو نے میری زبان میں مجھے بلا لیا. اس کی معصومیت کہیے، اس کا بھول پن کہیے، حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے، وہ زبانوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا بھول پن کہ میں نے تو اپنی زبان پنجابی میں تجھ سے کہا تھا کہ مجھے بھی خانہ کعبہ دکھانا، مرنے سے پہلے تو نے میری زبان بھی سن لی اور میری زبان سن کے بھی تو نے مجھے بلا لیا. بولے جائے روئے جائے، بولے جائے روئے جائے. جہاں بڑے بڑے جا کر کے پسیج جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی بے توجہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت نہیں بنی ہوتی، جو ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے، کسی سبب سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آتے. میں نے بھی بہت تماشے دیکھے تھے جس سے دل بھی جلا اور افسوس بھی ہوا.
لیکن یہ تماشا جو ابھی جس نے کیا کہ سامنے خانہ کعبہ ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بندہ خانہ کعبہ تقریباً 20 ہاتھ یا 30 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، یہ وہی حرم کعبہ میں بیٹھ کر کے موبائل نکال کر کے اس موبائل کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے گیم کھیل رہا ہے۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے، بچہ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو کئی بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہ بچے پڑھتے پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، بچے بھی جا کے وہاں احترام کرتے ہیں، لیکن غفلت کا نتیجہ دیکھیں کہ بڑی عمر کا وہ شخص 35-40 سال کا وہ شخص احرام کی حالت میں حرم کعبہ میں بیٹھ کر کعبے کے سامنے بالکل جہاں اڑوس پڑوس میں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو مطاف ہے جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں، اس مطاف میں بیٹھ کر موبائل پر گیم کھیل رہا ہے۔ جب کسی نے لکھ کے لگایا کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی حاضری سے پناہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی حاضری دے جس میں جسم بھی حاضر ہو اور دل و دماغ بھی حاضر ہو، دل و دماغ بھی حاضر ہو۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ عادت نہیں ہوتی۔ حالانکہ بارہا بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں کی جانے والی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے۔ ایک نماز پر اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، 1,00,000۔ وہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو وہاں رہ کر بھی عمرہ ان پر لازم ہو چکا ہوتا ہے، وہ باہر سے ہو کر آئے ہوتے ہیں میقات سے، لیکن وہ احرام کے بغیر آ کر کے صرف اس ڈر سے کہ دوبارہ عمرہ کون کرے گا، اتنی مشقت میں کون جائے گا، 7 پھیرے لگاؤ، پھر جا کر کے وہ کئی گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر موجود لوگوں میں سے بھی کئی لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ اپنے گھر اور اپنے نبی کے در پہ جب بلانا تو مولا جسم کے ساتھ میرے دل اور دماغ کو بھی وہیں پر جھکا دینا، ہر وقت میرا جسم بھی تیری بارگاہ میں سجدے میں رہے، میرا دل اور دماغ بھی تیری بارگاہ میں سجدے میں رہے۔ یہی حاضری سچی حاضری، عادت نہیں ہوتی۔ وہ قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی جگہ ہے، عادت نہیں ہوتی۔ تو عادت سے میں نے یہ بات آپ کو کوٹ کی، عادت بنانے سے بنے گی۔ جب آپ بیٹھیں گے تسلی کے ساتھ کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نبی نے یہ ذکر کیا، اللہ کے نبی نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اہم ترین وظیفہ قرار دیا، فرمایا اس میں بڑی سی بڑی پریشانی کا حل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے ایک بہت بڑا ذکر اور پھنسے ہوئے کاموں کو نکالنے کے لیے وظیفوں میں سے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھے کون؟ رغبت کون کرے؟ کون وقت نکالے اللہ جل شانہ کو یاد کرنے کے لیے؟ حالانکہ آسان ترین بات ہے، کوئی قید و شرط نہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے زبان ہلانی ہے، کہیں بھی پاک جگہ پر، صاف جگہ پر بیٹھ کر یہ ذکر کر لیا جائے، لیکن لوگ غافل ہیں۔ ذکر کی دوسری صورت، جس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 مقام پر بیان فرمایا کہ اللہ کو ذکر کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں 20 مقام پر ذکر کے عنوان سے بیان فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو بے شک دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ آپ ذکر کر کے تو دیکھیں، ذکر کرنے سے پہلے اور بات کی کیفیت میں فرق نہ ہو تو بات کیجئے۔ آپ بیٹھیں تو صحیح، کہیں اطمینان سے بیٹھیں، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ رب کا نام تو ذکر کریں۔ آپ دنیا کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی کے علم میں لا کر کے اس کو بار بار اس کو یاد کریں کہ میں نے آپ کو یاد کیا، میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، تو کبھی نہ کبھی وہ آپ کو کال کر لیتا ہے۔
बुजुर्गों ने भी यही फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देते रहो, इस बारगाह में दस्तक देते रहो, कभी ना कभी दरवाजा खुल ही जाएगा। आप कोशिश तो करें, बैठे तो सही, जिक्र करने से पहले और बाद की हालत में वाज़ेह तौर पर फर्क महसूस करेंगे। लेकिन ये आसान तरीन काम कि 100 तस्बीह ये पढ़ ली, 100 तस्बीह ये पढ़ ली, ये रमज़ान में भी लोग नहीं कर पाते, और मस्जिद तक में बैठ करके जो मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करते हैं, इससे बेहतर है कि वो घर के किसी कोने में अपने आप को किसी पिंजरे में कैद कर ले। मस्जिद का तक़द्दुस भी पामाल करते हैं और दूसरों की भी गुमराही का सबब बनते हैं। रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में भी उनकी ज़बान खुदा के ज़िक्र की आदी नहीं बन पाती। ज़िक्र की दूसरी सूरत है कुरान मजीद की तिलावत। ये उस ज़िक्र से आला दर्जे का ज़िक्र है, इसमें अल्लाह का कलाम पढ़ना है, और ज़िक्र की अहमियत मज़कूर की अहमियत के पेश नज़र है। ये ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है, ये कलाम अल्लाह का कलाम, इसका इस ज़िक्र का दर्जा उस ज़िक्र से ऊंचा है जो मैंने आपको पहले बताया। कुरान की तिलावत, हमारे असहाब, हमारे सहाबा इतना कुरान पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे कि उनको देख करके दूसरे लोगों को भी तरगीब होती थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद आहिस्ता आवाज से पढ़ते 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 उनकी आवाज तेज होती तो जितने काफिर, जितने मुशरिक मर्द औरत थे जो डरते थे बड़े काफिरों से, अबू जहल वगैरह से, वो छुप छुपा कर हजरत अबू बकर के घर की दीवार के साथ आके लग जाते थे और अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के कुरान को पढ़ने को सुनते थे और मुतासिर होते थे। इन्हीं कुरान पाक पढ़ने के नतीजे और उन लोगों के सुनने के नतीजे में कई काफिर मुसलमान भी हुए। कुरान पढ़ते थे। कुरान जब पढ़ा जाता है तो सकीना उतरता है, ये तो हदीस से भी साबित है। कुरान जब पढ़ा जाता है सकीना उतरता है, इत्मीनान। सकीने का एक माना है इत्मीनान उतरता है, सकीने का एक माना है नूर उतरता है, और सकीना का एक माना है अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के कई फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने कुरान पढ़ने की सलाहियत नहीं दी, और सलाहियतें उनकी हैं, कुरान नहीं पढ़ सकते। वो अल्लाह से इजाजत लेकर जमीन पर उतरते हैं, ऐ मेरे मौला इजाजत दे कि हम जमीन पर जाएं और उन बंदों को तेरे ढूंढे जो कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह इजाजत देता है, वो फरिश्ते आते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं जब वो मोमिन बंदा कुरान पढ़ता है तो ये फरिश्ते उसके, एक कौल ये है उसके मुंह पर अपना मुंह रख देते हैं, और एक कौल ये है कि उसके होठों से अपने होठों को अपने आप को मिला लेते हैं, और जैसे जैसे उसके होंठ हरकत करते हैं कुरान पढ़ते हुए, फरिश्तों को भी उन हरकतों से लज्जत महसूस होती है। ये कुरान पढ़ के लज्जत लेता है, फरिश्ते कुरान सुन के लज्जत लेते हैं। कुरान लेकिन पढ़े कौन? मुसलमानों की बस्ती में कौन सा घर होगा जहां कुरान ना हो? मुसलमानों की मस्जिदों में से कौन सी मस्जिद होगी जहां कुरान ना हो? गांव देहात में भी चले जाएं जहां कई सारी सहूलियात हो सकता है ना हो, लेकिन कुरान होता है, लेकिन पढ़ने वाले कहां हैं? लोग मस्जिद में बैठकर कई कई देर तक बातें कर लेंगे, हत्ता के रमजान में भी। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। कुरान से खास ताल्लुक है रमजान का। अल्लाह के नबी जिब्रील अमीन के साथ पूरे कुरान का दौर हर साल किया करते थे रमजान के महीने में। जिब्रील अमीन पढ़ते, मुस्तफा सुनते, और मुस्तफा कुरान पढ़ते, जिब्रील अमीन सुना करते थे रमजान के महीने में। लेकिन उम्मत का क्या हाल है? 30 रोजे हो जाएं या 29, एक एक पारा भी एक दिन की बुनियाद पर नहीं हो पाता, और पूरे महीने में कुरान खत्म नहीं हो पाता।
اس امت کو کہانیاں پڑھوا لو، ڈائجسٹیں پڑھوا لو، یہ ڈائجسٹوں کی ڈائجسٹیں باریک لکھائی کرنے والی ڈائجسٹیں پڑھ جائے گی یہ قوم، لیکن قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ بغیر سمجھے بھی پڑھنے والے نہیں ملتے، بغیر سمجھے بھی پڑھنے والے نہیں ملتے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی لوگوں کا قرآن ختم نہ ہو تو کب ہوگا؟ رمضان جیسے مقدس مہینے میں جہاں عبادتوں کی چھوٹ ہے، سیل لگی ہوئی ہے، شیطان بند، جو بڑے خبیث جن شیطان ہیں وہ بند، نفس کو روزہ رکھوا کر نفس کو کمزور کر دیا گیا، ہر نیکی کی شرح بڑھا دی گئی، نیکیوں کا ایک ماحول اللہ کی طرف سے کریٹ کر دیا گیا، اس میں بھی کوئی اگر نیکی نہ کر سکے تو اس سے بڑا محروم پھر کون ہوگا؟ رمضان شریف کے مہینے میں بھی قرآن سے دل نہیں لگ پاتا کہ قرآن تو پڑھیں، جس کو میرے نبی ساری زندگی پڑھتے رہے، نبی پوری رات ایک آیت میں بسر کرتے رہے، جن کو اللہ فرماتا رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے رات میں قیام فرمائیے اور تھوڑا قیام فرمائیے، نصفہ او انقص منہ، اے میرے حبیب آدھی رات پڑھ لیں یا کچھ بڑھا لیں، آپ کی مرضی، آپ جیسا چاہیں کریں، لیکن رات کو کھڑے ہو کر قیام کریں۔ حبیب آپ کا قرآن پڑھنا آپ کے رب کو بہت پسند ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، مرضی آپ کی پوری، آپ آدھی رات پڑھیں، آپ اس سے زیادہ کر لیں، آپ اس سے کم کر لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن پاک پڑھیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، حبیب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ آپ جب ٹھہراؤ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو حسن کئی گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سے امت اور قوم دور ہے۔ یہ ذکر کا دوسرا درجہ ہے، ایک آسان درجہ بتایا، ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے قرآن پڑھیں۔ جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ سیکھیں۔ آج کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا کہ کوئی عذر کرے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے دنیا میں۔ اللہ کے بندوں نے بہت کام کیا ہے قرآن کے اوپر، 1 بائی 1 پڑھنا ہے تو پڑھانے والے موجود ہیں، صبح دوپہر شام رات پڑھنا ہے پڑھانے والے موجود ہیں، فزیکلی پڑھنا ہے پڑھانے والے موجود ہیں، آن لائن پڑھنا ہے پڑھانے والے موجود ہیں۔ اللہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی علامہ الیاس قادری صاحب کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے۔ دین کے معاملے کو لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچیوں کے لیے، دین کے کاموں کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ کوئی بھی یہ عذر بیان نہیں کر سکتا کہ میرے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، سب کے لیے سہولت موجود ہے۔ آپ تو آگے بڑھے، آپ تو آئیں قرآن کی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک دن میں ایک پارہ، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اگر ہر نماز کے ساتھ صرف 4 صفحے پڑھ لے، 20 صفحے میں ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ 4 صفحے پڑھ لے، 20 صفحوں میں ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ 5 نمازوں میں 4 صفحے پڑھے گا، ایک پارہ ایک دن میں ایسے ہی ہو گیا۔ آپ کو کئی لوگ ملیں گے فضول وقت ضائع کرنے والے، ہمارے ہاں یہ چیز اسٹاک میں پائی جاتی ہے۔ پوری دنیا کو بھی اگر یہاں کا اسٹاک اگر ایکسپورٹ کیا جائے تو پوری دنیا کو یہاں سے فارغ وقت کے لوگ مل جائیں گے۔ اتنے لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، فارغ گھومنے والے، فارغ بیٹھنے والے، فارغ بات کرنے والے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں میں سے صرف ایک روایت میں آپ کو عرض کر دوں تاکہ شاید کسی کو میری بات سمجھ میں آئے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو لوگوں نے جب بھی دیکھا تو ستو گھولتے ہیں پی لیتے ہیں، جب بھوک لگی ستو گھولا پی گئے۔ تو کسی نے پوچھا حضور اللہ تعالیٰ نے اور بھی رزق بنایا ہے، تو میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ کو جب بھوک لگتی ہے آپ ستو ہی گھولتے ہیں پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے روٹی بھی کھائی ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی نعمت ہونے سے انکار نہیں ہے، نہ میں اللہ کی ناشکری کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بالکل نعمت ہے۔ لیکن بات یہ ہے روٹی کے چبانے میں اور ستو اٹھا کے پینے میں نے بڑا فرق دیکھا ہے۔
روٹی لے کر کے اس کو چبانے میں، اس کو اتارنے میں، اور ستو اٹھا کے پی کر کے پیٹ ٹھنڈا کرنے میں، پیٹ بھرنے میں میں نے بڑا فرق دیکھا ہے۔ جب میں نے روٹی کھائی اس سے فارغ ہوا، اور جب میں نے ستو پیا اس سے فارغ ہوا، تو میں نے یہ فرق دیکھا کہ روٹی کھاتا ہوں تو 70 مرتبہ اللہ کو یاد کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہوں، ستو پیتا ہوں تو وقت زیادہ مل جاتا ہے، 70 مرتبہ اپنے محبوب کو زیادہ یاد کر لیتا ہوں۔ حرام تو میں نہیں کہہ رہا کہ چاول حرام، روٹی حرام، گوشت حرام، اللہ کا رزق کھائیں، لیکن اپنا اپنا ایک مزاج بن جاتا ہے محبوب سے محبت کا۔ تو میرے محبوب سے میری محبت کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ میں وقت کو اپنی ذات پر استعمال کرنے سے زیادہ بچاؤں، اور وہ وقت بچا کے میں محبوب کی یاد میں بسر کر دوں۔ تو پھر خود ہی ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ میرا آج کا کام نہیں ہے کہ تم مجھے آج ستو پیتے ہوئے دیکھ رہے ہو، 40 سال گزر گئے، جب بھوک ستاتی ہے تو میں ستو پی لیتا ہوں، اور ستو پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہوں، اور 70 مرتبہ اپنے محبوب کو زیادہ یاد کر لیتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے اللہ سے محبت پکی کر لی۔ ہم تو ابھی اس گلی کے مسافر بھی نہیں بنے، ہم نے تو یہ سودا خریدنے کا اب تک سوچا ہی نہیں۔ وقت بہت ہے، لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے، اس جملے کے بجائے اس کی صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو وقت کا صحیح استعمال نہیں آتا۔ وقت سب کے پاس 24 گھنٹے کا ہے، 24 گھنٹے کا۔ ایک بزرگ سے ابھی میری ملاقات ہوئی ہے، عمر کے 83 سال میں، 83 ایئرس اولڈ، 83 سال ان کی عمر ہے، افغانستان سے ان کا تعلق ہے۔ اس عمر میں بھی صرف 3 گھنٹے سوتے ہیں، 3 گھنٹے، حالانکہ ان کو مختلف تکلیفیں ہیں ریڑھ کی ہڈی وغیرہ میں، صرف 3 گھنٹے اس عمر میں سوتے ہیں۔ باقی کتنے گھنٹے باقی بچے؟ 24 میں سے 21 گھنٹے باقی بچے۔ 21 گھنٹے نماز وغیرہ کے علاوہ، نماز وغیرہ پڑھنے کے علاوہ باقی جو 21 گھنٹے میں سے وقت بچتا ہے، سارا وقت اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے دین کے اوپر کتابیں لکھنے میں صرف کرتے ہیں۔ 700 سے زیادہ کتابیں اللہ کے دین کی لکھ چکے ہیں۔ ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ استعمال کی بات۔ یہی حال دنیا داروں کا بھی ہے، جو دنیا کے کاموں میں بھی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، اور دوسرا جو یہاں کونے پہ بیٹھتا ہے، وہاں چوراہے پر بیٹھتا ہے، وہاں گٹکا کھاتا ہے، وہاں لڈو کھیلتا ہے، وہاں فٹ بال گیم کھیلتا ہے، تو دوسرے جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں، اور لڈو اور فٹ بال گیم اور دوسری گیمیں کھیلنے والا اپنی زندگی سے ہار بیٹھتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میرے ساتھ فلاں نہیں ہوا، مجھے وقت نہیں ملا۔ وقت ملا، آپ صحیح استعمال نہیں کر سکے۔